بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سابق وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کئی کیسز چل رہے ہیں. لگ بھگ 200 کے قریب کیسز کی تعداد ہے. لہٰذا روزانہ کوئی نہ کوئی کیس لگا ہوتا ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی نہیں، کئی کیسز لگے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی عدالتی معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اب 3 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو جے آئی ٹی نے یہ کہہ دیا ہے، جو جے آئی ٹی بنی تھی 9 مئی کے حوالے سے، کہ جی اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے ملوث ہیں، اور اب جے آئی ٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے. لہٰذا اب ان کے خلاف جایا جائے گا، ان کی گرفتاری مطلوب ہے، اور یہ سب کچھ ہوگا. دوسری طرف ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے کہ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کسی خفیہ مقدمے میں، یعنی جس مقدمے کا پتہ ہی نہیں، اور چونکہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں جب سے حکومت آئی ہے، کہ جی بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی اپنے دفاع کے لیے کچھ کر سکے. بس جا کر اٹھا لیا، گرفتار کر لیا، اور بعد میں بتایا جی آپ کے خلاف ہی مقدمہ درج ہے. تو ایسے کسی مقدمے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی بھی خفیہ مقدمے میں، پتہ ہی نہ ہو. اب عدالت نے اس سے روکا ہوا تھا. عدالت نے یہ حکم واپس لے لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے، اور اس میں اب یہ ہے کہ جی ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی کیس بھی آپ رکھیں تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں. لیکن ایک تیسرا معاملہ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کا، اور وہاں پر سول سوسائٹی کی طرف سے بھی لوگ گئے ہیں. وکیل اعتزاز احسن صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے، سابق جسٹس سپریم کورٹ نے درخواست دی ہوئی ہے. اس طرح سے لگ بھگ کچھ 4-5 درخواستیں ہیں جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہیں. اس میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں کیا جائے، یہ چیف جسٹس نے کہا ہے. عمر تا بندیال صاحب نے شہریوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے خلاف کیس میں چیف جسٹس عمر تا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر فوجی عدالتوں میں ملزمان کا ٹرائل شروع نہیں کیا جائے، حکم کی خلاف ورزی پر ذمہ داروں کو طلب کریں گے. اب یہ پورا متن آج کی جو پروسیڈنگ ہے وہ میرے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جی عدالت کو بتایا جائے گا اگر کسی کا بھی فوجی ٹرائل شروع کیا جائے گا. چیف جسٹس عمر تا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل عدالت عظمیٰ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. دوران سماعت اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے عدالت کو وفاق کے موقف سے آگاہ کیا. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مجھے اپیل کا حق ملنے کی بابت حکومت سے پوچھنے کی ہدایت دی تھی. انہوں نے گزشتہ سماعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے 9 مئی کے پیچھے منظم منصوبے کی بات کی تھی اور ہنگامہ آوری کی تصاویر بھی عدالت میں پیش کی تھی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے پوچھا کہ کس کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا، کس کا نہیں، اس کا انتخاب کیسے کیا گیا. اٹارنی جنرل نے کہا ہم بہت محتاط ہیں کہ کس کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا ہے. 102 افراد کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے بہت احتیاط برتی گئی ہے. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ عدالت میں دکھائے گئے ویڈیو کلپ سے ظاہر ہے کہ 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں بہت سے افراد شامل تھے. بڑی تعداد ہونے کے باوجود احتیاط کے ساتھ 102 افراد کو کورٹ مارشل کے لیے منتخب کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی جیسا واقعہ ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، اور ایسے واقعات کی مستقبل میں اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ میاں والی ایئر بیس پر جب حملہ کیا گیا اس وقت وہاں جنگی طیارے کھڑے تھے، ایسا آرڈننس فیکٹری یا کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھ سے شفاف ٹرائل کی بات کی گئی تھی. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے اس فیصلے میں ایک فریق ہے. جب عام شہری سول جرم کرے تو مقدمہ عام عدالتوں میں چلتا ہے. 21ویں ترمیم کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی. اٹارنی جنرل نے آرمی ایکٹ 2015 کا سیکشن 2(1)(b) عدالت میں پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اس کے تحت ہونے والے جرائم کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوں گے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ آرمی ایکٹ 2015 میں زیادہ زور دہشت گرد گروپس پر دیا گیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ میں افراد کا تذکرہ بھی موجود ہے. 21ویں آئینی ترمیم سے قبل بھی آرمی ایکٹ کے سویلین پر اطلاق کا ذکر موجود ہے. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے دریافت کیا کہ آئین میں شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، اور ایک قانون یعنی آرمی ایکٹ میں مخصوص پابندیوں کے ذریعے شہریوں کے بنیادی حقوق کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا کہ کیا آرمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق کے دائرے سے خارج ہے، جس کے جواب میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ پر بنیادی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ کے دلائل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی حقوق ختم ہو گئے ہیں، کیا پارلیمنٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ جی بالکل پارلیمنٹ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے. جسٹس منیب اختر نے مزید کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بنیادی انسانی حقوق کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں. قانون بنیادی حقوق کے تناظر میں ہونا چاہیے. آپ کی دلیل یہ ہے کہ ریاست کی مرضی ہے بنیادی حقوق دے یا نہ دے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کی بات کی گئی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بنیادی حقوق کو صرف قانون سازی سے ختم کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں سوچیں. پاکستان کے نظام عدل میں عدلیہ کی آزادی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ کی آزادی کو سپریم کورٹ بنیادی حقوق قرار دے چکی ہے. ہم ٹرائل کورٹ پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے. چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے کہ سال 2015 میں 21ویں ترمیم کے ذریعے آئین پاکستان کو ایک طرف کر دیا گیا، مگر اب ایسا نہیں ہے.
جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ بریگیڈیئر FB علی کیس ریٹائرڈ فوجی افسران سے متعلق تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا طریقہ کار بتاؤں گا، پھر عدالتی سوال پر آؤں گا۔ جس کمانڈنگ آفیسر کی زیر نگرانی جگہ پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی رپورٹ دی جاتی ہے اور اسے GHQ ارسال کیا جاتا ہے۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آرمی ایکٹ رولز کے تحت ایک انکوائری شروع کی جاتی ہے، اگلے مرحلے میں ملزم کی کسٹڈی لی جاتی ہے۔ دوران سماعت تیز بارش سے عدالتی کارروائی میں خلل بھی آیا۔ اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملزم کی کسٹڈی لینے کے بعد شواہد کی سمری تیار کر کے چارج کیا جاتا ہے، الزامات بتا کر شہادتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، لیکن اگر کمانڈنگ افسر شواہد سے مطمئن نہ ہو تو چارج ختم کر دیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ ملزم کو بھی چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے دوران ملزم کسی لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملزمان کو اپنے دفاع کے لیے فوجی عدالتوں میں بہت کم وقت دیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں بھی فیصلہ کثرت رائے سے ہوتا ہے اور سزائے موت کی صورت میں فیصلہ 2/3 اکثریت سے ہونا لازمی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں یہ معاملہ اس کیس سے متعلق نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ بعد نظر میں گرفتار 102 ملزمان میں کسی کو سزائے موت یا 14 سال سزا نہیں دی جائے گی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا مطلب ہے کہ سیکشن 3A کا کوئی کیس نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کیس نکل سکتا ہے؟ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سزائے موت دی جائے یا 14 سال کی سزا؟ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرا بیان آج تک کی سٹیج کا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی کہ 9 مئی کے واقعات پر ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے فیصلوں پر تفصیلی وجوہات کا ذکر ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاک فوج 9 مئی کے واقعات پر ابھی صرف تحقیقات کر رہی ہے، تاحال فوجی عدالتوں میں کسی ملزم کا ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرائل سے پہلے حلف بھی لیا جاتا ہے، یہ حلف کورٹ میں تمام اراکین، ایڈوکیٹ اور شارٹ ہینڈ والا بھی لیتا ہے۔ ملزم کو سزا سیکشن 105 اور رولز 142 کے تحت سنائی جاتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملزم کو سزا سنانے کے بعد کنفرمیشن کا مرحلہ آتا ہے، جس سے پہلے جائزہ لیا جاتا ہے کہ ٹرائل قانون کے مطابق ہوا یا نہیں۔ اچھا، اب یہ اہم ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو وکیل کرنے کی اجازت دی جائے گی، ملزمان پرائیویٹ وکیل خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف اپیل کے لیے سیکشن 133 موجود ہے۔ 3 ماہ سے زیادہ کی سزا پر 42 روز کے اندر کورٹ آف اپیل میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے فوجی عدالتوں میں ملزمان کا اوپن ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ملزمان کے وکیل اور اہل خانہ مکمل ٹرائل دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم حکومت نے اس بات پر غور کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی کہ ملزمان کو اپیل کا حق ملے گا یا نہیں، یعنی ایک دفعہ سزا ہو گئی تو آگے ان کو دوبارہ اپیل کا حق ہوگا یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس معاملے پر بہت محتاط ہو کر غور کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کلبھوشن یادو کیس کا بھی حوالہ دیا اور کہا ہمیں ایسے چلنا ہوگا کہ ملک کی پوزیشن متاثر نہ ہو، کچھ چیزوں کا میں ذکر نہیں کر رہا، بہت کچھ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کسی ریٹائرڈ جج کو 102 افراد سے ملاقات کے لیے فوکل پرسن مقرر کر سکتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے میں آپ کو چیمبر میں بتاؤں گا۔ جسٹس سبرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہم چاہتے ہیں زیر حراست افراد کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، انہیں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ سماعت کے دوران وکیل لطیف کوسا بولے، یہ بڑا اہم ہے، یہ سوشل میڈیا پہ اس وقت ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ لطیف کوسا بولے کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوتا رہا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ موجودہ دور کا موازنہ آپ ضیاء الحق کے دور سے نہیں کر سکتے، یہ ضیاء الحق کا دور نہیں ہے، نہ ہی ملک میں مارشل لاء لگا ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر مارشل لاء جیسی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر فوجی عدالتوں میں ملزمان کا ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا، اگر یقین دہانیوں کی خلاف ورزی کی گئی تو متعلقہ افراد کو طلب کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتوں کے خلاف درخواست کے خلاف حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی کہ جو عدالتیں بنائی جا رہی ہیں خصوصی ان کو یعنی پروسیڈ کرنے سے روک دیا جائے تو وہ یہ درخواست ہی مسترد ہوگی۔ چیف جسٹس نے ملٹری کورٹس کا ٹرائل شروع کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کو آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو مخاطب کیا اور کہا کہ نوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ٹرائل نہیں شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیکیوشن ہی کیس کا فیصلہ کرے گی اور اپیل سنیں گے، لیکن اس کیس میں جو بھی ہوگا وہ قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گرفتار افراد کو ذہنی یا جسمانی مشکلات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یعنی شاید ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ نئی قانون سازی کرنی پڑے گی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر ملزمان کا ٹرائل شروع نہیں ہوگا، حکومت چلی بھی گئی تو حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ ذمہ دار کو طلب کر کے جواب لیں گے کہ یہ حکومت جا رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ کیئر ٹیکر آئے گا جی وہ تو پچھلی حکومت کو حکم تھا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آرڈیننس نہ لایا گیا تو دیکھیں گے۔ بعد میں کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، جس پر کچھ لوگ یعنی رپورٹرز وغیرہ جو عدالتی معاملات کو دیکھتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اب چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد تک یہ معاملہ چلا جائے گا، تب تک نہ دیکھا جائے کیونکہ ستمبر میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس کو غیر معین مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تو ابھی معاملہ چلے گا اور فوجی ٹرائل فی الحال روک دیا، یعنی سپریم کورٹ کو بتائے بغیر نہیں آگے چلے گا، لیکن جو تھا کہ عدالتیں ختم کر دی جائیں تو وہ درخواست منظور نہیں ہوئی اور پھر یہ ملتوی ہوگی ساری سماعت۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججی سے مشاورت کے بعد اٹارنی جنرل کی 1 ماہ کی درخواست پر آرڈر میں تاریخ دی جائے گی
اور میں نے اس طرح بتایا کہ اس میں جسٹس جواد خواجہ کی درخواست ہے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے قانون دان اعتزاز احسن صاحب کی ہے، اور سول سوسائٹی کی طرف سے وکلاء ہیں، یہ فیصل صدیقی صاحب ہیں۔ تو اس طرح سے یہ درخواستیں ہیں جو آ چکی ہیں، اور 4 درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور یہ اب سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی ہے۔ اب معاملہ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ رک سا گیا ہے یہ معاملہ، یہ فوجی عدالتوں میں کیسز کا۔ اللہ حافظ۔